حضرت حسین کا جو سر ہے وہ جنت بقیع میں دفن ہے، موسٹ پرابلی حضرت حسن کی قبر کے ساتھ. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. دیکھیے کربلا میں ان کا جسم مبارک ہے اور پھر ان کا سر مبارک جو ہے وہ جنت بقیع میں دفن ہے. جی تو ایک ویڈیو آپ نے دیکھی، اس ویڈیو کا باقی حصہ بھی آگے چل کے ابھی چلاتے ہیں. یوتھ کلب والے ویسے نارملی مسلمانوں کی یا پھر جو یوتھ کی اصلاح کا بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ یوتھ کلب کے اسپیکر ہیں جناب، یہ محمد علی صاحب غالباً ان کا نام ہے. انہوں نے اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر بہت سی جہالتوں کا ارتکاب کیا اور یہ سمجھ لیجئے یزیدی اہل خبیث، معذرت یزیدی اہل حدیث کی جہاں بھی چھاپ لگ جاتی ہے نا، جیسے ان کے پیچھے بھی لگی ہے، تو وہ پھر اس طرح کے بلنڈر مارتے ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں، اور بغیر حوالوں کے چیزیں پڑھی جا رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ اس نے یہاں پہ بولا کہ حضرت حسین کا سر جنت البقیع میں دفن ہے. پہلی بات کہ یہ آپ کو کس نے وحی کی کہ وہ قبرستان جس کا نام بقیع الغرقد ہے مدینے میں ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے غرقد والا بقیع کہا یا بقیع الغرقد کہا، اس کو کس نے آپ کو وحی کی کہ اس کو جنت کہا جائے؟ تو اس لیے یہ بھی آپ یوتھ کلب والوں اپنی اصلاح کر لو، اس کا نام جنت نہیں ہے، اس کا نام ہے بقیع الغرقد. یہ پاکستان انڈیا کے جو کچھ مولوی ہیں یا پھر صوفی ہیں، انہوں نے اس کا نام جو ہے جنت کر کے جنت البقیع رکھ دیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کو کہاں سے وحی آئی؟ کس اسکالر نے آپ کو یہ چیز کہی کہ حضرت حسین کا سر وہاں دفن ہے؟ ٹھیک ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہاں بقیع الغرقد میں حضرت حسین کا سر دفن ہو، یہ اسٹیبلش ٹروتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ابن کثیر کی ہم نے پوری ریسرچ جو ہے نا، امام ابن کثیر نے باقاعدہ اس کے اوپر پوری ریسرچ اپنی لکھی اور ہم نے اس پہ ایک ویڈیو بھی علیحدہ سے بنائی. جس کو شوق ہو وہ ہمارے وائس آف آزاد چینل کے اوپر جا کے اس کو سرچ کر کے دیکھ بھی سکتا ہے. انہوں نے یہ چیز ثابت کی کہ اس طرح مسجد الراس ہے جو کہ شام کے اندر ہے، وہاں پہ اس سر کو دفن کیا گیا. آگے چل کے یزیدی اہل حدیث یا اہل خبیث جو ہیں وہ کیسے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آپ کو مزید گمراہی کی طرف لے کے چلیں گے. آگے ویڈیو کا باقی حصہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو کہ یزیدی محرم کے اندر کرتے ہیں، کہ وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں لوگوں کے اندر اور یزید کو بچاتے ہیں ہر معاملے میں. اب اس کے کچھ آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں اینڈ ہو از ٹو بلیم؟ سب سے پہلے جی تو ورڈنگ آپ نے ان کی نوٹ کرتے جانا ہے. انہوں نے کہا اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں، یعنی کربلا کے، اور کہتا ہے ہو از ٹو بلیم، کس کو الزام دینا ہے کربلا کا. آگے سنیے گا الزام کس کو دے گا یہ بندہ، اور یزید کو کیسے مکھن سے بال کی طرح نکالے گا. آفٹر ایفیکٹ حضرت حسین کی شہادت سانحہ سے وہ کیا ہے کہ ٹھیک 4 سال بعد ایک فرقہ جنم لیا. شیعان علی ہی تھے وہ، لیکن انہوں نے ماتم کرنا شروع کیا اس کے آفٹر میتھ میں. 65 ہجری کی بات ہے کہ جب کوفیوں کو بہت ریگریٹ ہونے لگا، ریگریٹ ہونے شروع ہو گیا تھا ان کی شہادت کے فوراً بعد کہ ہم نے دھوکہ دیا ہے، تو ایک گروپ بن گیا 4 سال بعد جو کافی تعداد میں تھا اور ان کو بہت زیادہ ریگریٹ ہوتا تھا. تو وہ ابن زیاد کو قتل کرنے نکلے اور راستے میں جب وہ کربلا پہنچے جہاں پہ حضرت حسین کی باڈی دفن ہے، تو وہ اتنا روئے، انہیں اتنا زیادہ دکھ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ماتم کرنے لگے، ساری رات ماتم کرتے رہے. اور جی تو اگلا جھوٹ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس بندے نے وہ تحریک جو توابون کی تحریک تھی اور جو کہ صحابی رسول سلیمان بن سرد خزائی جیسے سمجھ لیجئے بزرگ صحابی رسول جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کے بلایا تھا، لیکن ان کی مدد نہیں کر سکے کیونکہ کوفے کے اندر ناکہ بندیاں اور یزید کی حکومت بہت سٹرونگ ہو گئی. اور ابن زیاد نے آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے وہاں کے سرداروں کو قتل، قید اور سارا معاملہ کیا، جس کو یہ کوفیوں کا نام دیتے ہیں نا کہ کوفیوں نے بے وفائی کی. اصل میں ابن زیاد نے وہاں پہ دھوکے کے ساتھ قبضہ کیا شہر کے اوپر اور ناکہ بندیاں کر کے بڑے بڑے سرداروں کو، ہانی بن عروہ اور دیگر کو، کسی کو شہید کیا، کسی کا سر کاٹا اور کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تاکہ کوفے کے لوگ ڈر کے دبک کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے. ٹی ایل پی کتنی سٹرونگ تھی، حکومت نے کیا کیا ان کے ساتھ. دیوبندی کتنے سٹرونگ تھے لال مسجد میں، ٹھیک ہے، ان کے کتنے سینکڑوں مدارس تھے اس کے آس پاس، لیکن گورنمنٹ نے بے بس کر دیا ان کو، وہ ہل نہیں سکے. اسی طریقے سے کوفے والوں کو بھی بے بس کیا اور ان میں یہ صحابی رسول بھی تھے. لیکن یزیدی اہل خبیث آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ یہ توابون کی تحریک تھی اور یہ صحابی رسول نے سٹارٹ کی تھی. اور اللہ کی لعنت ان جھوٹوں کے اوپر جنہوں نے یہ جھوٹ گھڑا کہ یہ توابون کی تحریک والے، نام تو یہ لینا حرام ہے نا ان کے اوپر. یہ لوگ گئے قبر حسین کے اوپر، حضرت حسین کے جسد خاکی پہ گئے اور وہاں پہ توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکے حالات کی وجہ سے، اور اب ہم بدلہ لیں گے. کیونکہ یزید کی حکومت تو اس طرح سے اب رہی نہیں تھی، یزید کی حکومت ختم ہو چکی تھی. ابن زبیر وہاں سے ان کو کمزور کر
کر چکا تھا, مدینے والے کمزور کر چکے تھے, واقعہ ہررا ہو چکا تھا, ابن زبیر کی حکومت نے بھی اب قرار پکڑ لیا تھا, لیکن حضرت حسین کے قاتل ابھی بھی زندہ تھے. تو ان لوگوں نے پھر حکومت ختم ہونے کے بعد 65 ہجری کے اندر حضرت حسین کے ان ساتھیوں نے, جو کہ سمجھ لیجئے کوفے میں اس طرح سے ساتھ نہیں دے سکے تھے یا قید کر دیے گئے تھے یا اور معاملہ ہوا, تو یہ پھر نکلے اور کہتے ہیں بہت بڑا لشکر تھا, ایسی بات نہیں تھی, چھوٹا سا یہ ایک سمجھ لیجئے جتھا تھا صحابی رسول کے ساتھیوں کا, اور یہ بزرگ لوگ اس میں زیادہ تھے. ٹھیک ہے, اس توابون کی تحریک کو عین الوردہ میں پھر یہ لوگ جا کے شہید ہوئے یزیدی فوج کے ہاتھوں, یا اس وقت جو دوسرا حاکم آ چکا تھا اس کے افواج کے ہاتھوں. لیکن انہوں نے یہ اس تحریک کا آغاز کر دیا, اور پھر اس کے بعد مزید لوگ اس تحریک سے ریلیٹڈ مختار ثقفی علیحدہ اپنی تحریک اور یہ ساری چیزیں حکومت کے خلاف چلائے انہوں نے, وہ ایک علیحدہ ایک چیپٹر ہے. اور یہاں پہ ایک بہت بڑا اس نے جھوٹ بولا کہ یہ شیعان علی تھے یا انہوں نے فرقہ بنایا تھا اور انہوں نے ماتم سٹارٹ کیا تھا. مطلب اللہ کی پناہ ہے ایسے جھوٹوں پہ, اللہ کی لعنت ہو جو کہ سلیمان بن سرد خزائی کو ماتم یافتہ دکھا رہے ہیں. ماتم کرنے والے جنگوں کے اندر اپنی شہادتیں نہیں دیتے. ٹھیک ہے, ماتم کرنے والے یا قبریں چاٹنے والے جو آج مزار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا مجاور بن کے بیٹھے ہیں حضرت حسین کی قبر کے اوپر, اس کو کھا رہے ہیں یا اس کا ذکر کھا رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, وہ حضرت سلیمان بن سرد خزائی کی جوتی کے نیچے لگنے والی خاک جو اللہ کے راستے میں انہوں نے جان دی حضرت حسین کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے, وہ اس کو میچ نہیں کر سکتے اس صحابی رسول کی شان کو. اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کوفی تھے اور انہوں نے وفا نہیں کی تھی, اور اب یہ روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے نکلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے کہ شیعہ کے ماتم کی آغاز جو ہے وہ 65 ہجری کے اندر ہوا. یہ ماتمی نہیں تھے, یہ مجاہد تھے, اللہ کے نبی کے صحابی نے یہ تحریک شروع کی تھی. سال ہر سال پھر 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت والے دن یہ ماتم کی رسم وہاں سے جنم لی. اور یہ ماتم کرنے والے کون ہیں؟ شیعان علی, وہی جنہوں نے حضرت علی صلی اللہ عنہ کو بھی, حضرت حسین کو بھی اور حضرت مسلم بن عقیل کو بھی, سب کو دھوکہ دیا. تو یہاں سے وہ جو ہے رسم نکلی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ عقائد والی موومنٹ بھی اختیار کر گئی آہستہ آہستہ. صحابہ سے نفرت, صحابہ کو منافق کہنا, اس کا حضرت علی اور اہل بیت کو ڈیمی گاڈ کا سٹیٹس, یعنی کہ یہ اللہ کا اوتار. ایکسٹریم جو عقائد ہے, آپ کو پتہ ہے اہل شیعہ میں کچھ بہت ایکسٹریم عقائد ہیں, سب کے نہیں لیکن کچھ کے بہت ایکسٹریم عقائد ہیں. دوسرا یہ کہ ہو از ٹو بلیم. اب ہمارا کیا ویو ہے, ہمارے اسکالرس کا کیا ویو تھا؟ دیکھیں عام آدمی کا ویو تو ڈزنٹ میٹر, میرا آپ کا ویو تو ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے نا. ہمارے اسکالرس کا کیا ویو ہے؟ ہو از ٹو بلیم. نمبر 1 کوفی, نمبر 1, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں. وہی لوگ جو ماتم کرتے ہیں وہی بلیم کرنے کی ہے, یا جو ان کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہی بلیم کر رہے ہیں, وہی بلیم کے لائق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود مانا کہ ہماری وجہ سے یہ ہوا. کوفیوں نے تو بٹرے کیا نا, لیکن تلوار کس نے اٹھائی, مارا کس نے؟ اس میں سب سے پہلے ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 6 دن کا ڈسٹینس تھا تقریباً شام میں اور کربلا میں. تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ عبید اللہ نے لیٹر لکھا ہوگا یزید کو, یزید نے کہا ہوگا مار دو. یہ تو پاسبل نہیں, 6 ڈے کا ڈسٹینس ہے نا, جبکہ اس نے تو اگلے دن کہہ دیا کہ نہیں مار دو. تو اس کا مطلب کہ یہ آرڈر عبید اللہ ابن زیاد کا ہی تھا, ٹھیک ہے, یزید کا نہیں تھا. اس میں کوئی جی, تو اگلا پارٹ بھی آپ نے سنا کہ بندہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, کہ یہ یزید کا لیٹر اتنی جلدی آ ہی نہیں سکتا تھا. ایک کوفے اور جو ہے نا شام کے اندر یا پھر کوفہ اور کربلا کے اندر جو ہے نا 7-8 دن کا ڈسٹینس تھا. او بھائی آپ کو کس نے کہا 7-8 دن کا ڈسٹینس تھا؟ تقریباً 800 سے 900 کلومیٹر کا ڈسٹینس تھا. اور جو یہ لیٹرز جو تیز گھڑ سوار جاتے تھے وہ 1 سے 2 دنوں کے اندر دن رات میں یہ فاصلہ 800-900 کلومیٹر کا طے کر لیا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین سے پہلے یعنی اس جاہل بندے نے یہ کیا کیا. اب ہم انہیں اہل خبیث نہ کہیں تو اور کیا کہیں, یہ اپنے اکابرین کی بھی تاریخ سے بھی جاہل ہیں. یعنی امام ابن کثیر نے بھی اس چیز کو نقل کیا, اور امام طبری جو اہل سنت کے دونوں مورخ مفسر بھی ہیں, مورخ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں, انہوں نے نقل کیا کہ باقاعدہ انہوں نے لیٹر بتائے کہ یزید نے لیٹر بھیجے کہ آپ نے کیا معاملہ کرنا ہے حضرت حسین کے ساتھ. آگے چل کے ہم انہی کے گھر سے بھی حوالے آپ کو دکھا دیتے ہیں. کہتا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یزید اتنی جلدی آرڈر دے دے. اور بھائی آج کے حضرت حسین کا قافلہ تھوڑی نکلا ہوا تھا, یزید نے تو مکے مدینے ہر جگہ پہ حضرت حسین کو قابو کرنے کی کوشش کی, ان کو شہید کروانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, اب وقت نہیں یعنی تو آپ کو بتاتے ہیں حضرت حسین کے اپنے اقوال, اور یزید کے گورنر نے اور مروان نے کس طریقے
طریقے سے حضرت حسین کی شہادت کی جو ہے بات کی رستے کے اندر بھی، وہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، جب حضرت حسین نے بیعت سے انکار بھی کیا تھا. تو بہرحال یہ بندہ، اس کو مسلم بن عقیل کا کٹا ہوا سر بھی، جو کہ اس سر کو بھی یزید کے پاس بھیجوایا گیا حضرت حسین کی آمد سے کتنا عرصہ پہلے، ٹھیک ہے. یعنی یہ لوگ سروں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور یزید کو سر بھیج کے جو ہے وہ خوش کر رہے تھے، اور ادھر سے یزید کے لیٹرز بھی باقاعدہ آ رہے تھے، اور یہ بندہ ان لیٹرز کا بھی انکار کر رہا ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ ابن زیاد شام سے اٹھ کے نعمان بن بشیر کو فارغ کرتے ہیں. صحابہ کرنے والے اب کہاں گئے؟ نعمان بن بشیر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ لیجئے فارغ کیا جاتا ہے کوفہ کی گورنری سے، اور کس کو لگایا جاتا ہے؟ ابن زیاد کو. ابن زیاد کدھر سے؟ مدینے سے آیا تھا، وہ بھی اس کو بھی وہیں سے بھیجا تھا اس نے، یزید جیسے جانور نے، شام سے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ان کو کوئی صحابی یاد نہیں آئے گا نعمان بن بشیر کون سے صحابی تھے، ٹھیک ہے. ان کو فارغ کر کے باقاعدہ اسپیشل مشن کے اوپر بھیجا ابن زیاد کو، اور یہ کہتا ہے جی کہ ابن زیاد نے تو اپنے آن پہ یہ شہادت کا معاملہ کر دیا حضرت حسین کی. یزید تو یہ اتنی جلدی آرڈر دے ہی نہیں سکتا تھا، مطلب یزید گورنر بدل سکتا تھا، مسلم بن عقیل کا سر منگوا سکتا تھا کٹا ہوا، سارا معاملہ کروا سکتا تھا، لیکن حضرت حسین کے قتل کا آرڈر نہیں دے سکتا تھا. ان جاہلوں نے تو مسلم بن عقیل کا بھی قتل یزید کے سر سے اتار دیا، ٹھیک ہے نا. کچھ آ کے حضرت حسین کی بات ہوتی. اب ہم ان یزیدی اہل خبیثوں کو ان کے گھر سے حوالے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ یہ حوالے جو ہیں یہ نوٹ کر لیجئے. سید نذیر حسین دہلوی کا، علامہ صدیق الحسن خان بھوپالوی کا، وحید الزماں کا، عبدالاول غزنوی کا، ثناء اللہ پانی پتی کا، جلال الدین سیوطی کا، محمود بغدادی کا، اور اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا، ٹھیک ہے، پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا. یہ سارے جو علامہ قسطلانی کا، یہ سارے جو کہ اہل حدیث کے اکابر علماء کے اندر شمار کیے جاتے ہیں. ہم نے جلدی ان کے نام گنوا دی کہ ویڈیو لمبی نہ ہو، ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے یزید کو سمجھ لیجئے قتل حسین کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. حوالے ہم انشاءاللہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ بھی لوگوں کو جھوٹی کہانی سنا رہا تھا کہ اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پیچھے بڑا سیڈ سا میوزک لگایا ہوا تھا. ان یزیدیوں نے لوگوں کو یزید پرستی کے اندر لگانے کے لیے پیچھے میوزک بھی لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب کوئی کہے گا جی ان کا یہ تو آفیشیل اکاؤنٹ نہیں تو ان آفیشیل تو یہ وہ. بہرحال آپ کو چیز دکھانے کا معاملہ یہ ہے کہ باقاعدہ ہمارے جو ہیں اہل حدیث اکابر نے یزید کو واقعہ کربلا کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. ابن زیاد is to blame definitely. اور پھر جنہوں نے مارا، ضرب لگائی، عمر بن سعد بن ابی وقاص is also to blame کیونکہ he turned out to be a coward اور he could have protected حسین صلی اللہ عنہ بغاوت کر کے، لیکن اس نے بھی نہیں پروٹیکٹ کیا. اور جہاں تک بات ہے یزید کی، he is also to blame. He was regretful, he was sorrowful, he was shocked یہ کیا ہوا. لیکن یزید اس لیے قصوروار ہے کہ اس نے کسی کو پنش نہیں کیا، نہ ابن زیاد کو، نہ سنن کو، نہ ہی وہ جو خبیث تھا جس نے ضرب لگائی تھی، کسی کو اس نے پنش نہیں کیا. تو ثابت ہو گیا کہ وہ بھی قصوروار ہے. کیونکہ اگر اس کو واقعی ہی اس نے یہ دکھانا تھا کہ مجھے بہت زیادہ ریگریٹ ہے تو ہی شوڈ ہیو اس کو لٹکا دینا چاہیے تھا ان تینوں کو. اور دردناک جی. تو اگلا حصہ آپ نے ویڈیو کا ملاحظہ کیا، یہ لوگ کیسے دو رخی پہ آتے ہیں. یعنی پہلے یزید ذمہ دار نہیں تھا، اب ذمہ دار صرف اس لیے بن گیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ لوگ کس طرح سے لوگوں کو بیلنس کرتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں. یہاں پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ یزید جو ہے نا اس نے کیونکہ سزا نہیں دی ان لوگوں کو جنہوں نے شہید کیا حضرت حسین کو، تو اس لیے وہ اس سے بری نہیں اس کو ہم کر سکتے. ان کو لٹکا دینا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا. اب یہ دیکھیں یعنی تو اس طرح کا، او بھائی مطلب تو چھوڑیں، آپ محمد علی بھائی آپ کو پھر ایسا مقدمہ نہیں نا قائم کرنا چاہیے تھا پہلے کہ جناب یزید تو اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. پہلے کیا کہہ رہا تھا اور اب دیکھیں کیسے پینترا اس بندے نے بدل لیا ہے کہ جناب چونکہ اس نے یہ معاملہ نہیں کیا، بدلہ نہیں لیا، تو اس لیے اس کو اس سے بری نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. مطلب اب آپ کو یہ اصل میں گھمانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب مجبوریاں ہوتی ہیں نا لوگوں کی. تو خیر اس نے یہ الفاظ نہیں استعمال کیے، لیکن یہ آپ ان کی دو رخی چیک کر لیں اور آگے بھی ذرا سنیں اور پھر ہم آپ کو مزید تھوڑی سی بات کر کے اینڈ کرتے ہیں. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے اوپر، تو لہٰذا ثابت ہوا کہ وہ بھی قصوروار ہے اس پہ، اور بھی سے کہ جو بھی ظالم ہے اس پہ لعنت، وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم وی سے لعنت اللہ علی الظالمین. بہرحال یہ ہے وہ واقعات جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اور اس میں ہمارا عقیدہ کہ امام حسین حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم was a brave man, courageous صحابی, نواسہ رسول, great man. He had his view, he had a great intention to go there, but this is also true کہ senior most صحابہ stopped him, tried to warn him. اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کو ظالمین پہ لعنت کرے. اور حضرت حسین has set a great example for all the courageous people who are to come till the day of judgment کہ ظلم کے آگے اور انجسٹس کے آگے سبمٹ نہیں کرنا, یعنی ویلیوز والی لائف گزارنی ہے, انٹیگریٹی والی لائف گزارنی ہے. اور اینڈ تک حضرت حسین واز ایکٹنگ سینسیبل. جی تو اگلا حصہ بھی آپ نے سنا کہ کہتے ہیں کہ سینئر موسٹ صحابہ نے بھی آپ کو روکا. اور بھائی اس وقت حضرت حسین سے زیادہ سینئر کوئی نہیں تھا. سینئر ان ٹرمز آف فضیلت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا. لیکن اہل حدیث جن کا ایک طرح امتیاز تھا کہ ہر معاملے میں پہلے حدیث بیان کیا کرتے تھے, لیکن اب یزیدی اہل خبیث جو ہیں ان سے اللہ نے یہ حیثیت یا یہ قوت ہی سلب کر لی ہے کہ وہ حضرت حسین کے موضوع کے اوپر حرام ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ حضرت حسین کی فضیلت والی سید الشباب من اہل الجنہ ہی حدیث بیان کر دیں کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے, اور یہ جنت کا راستہ تھا جو حضرت حسین نے چنا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب یہ چیزیں نہیں بتاتے آپ کو. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں جناب سینئر موسٹ صحابہ, یعنی یہ پھر وہی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب صحابہ نے ان کو روکا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کسی نے ان کو یہ نہیں کہا آپ کا غلط راستہ ہے کوئی بھی ہے. اگر کوئی کہتا بھی تو اس وقت اصل سینئر موسٹ صحابی یا پھر اہل بیت وہ کون ہے؟ حضرت حسین, جن کی سب سے زیادہ اس وقت نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق فضیلت ہے. اس لیے آپ ان واقعات کی طرف نہ جائیں جو حضرت حسین کا ایک عجیب امیج کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت حسین کو پتا تھا سوسائڈ ہے پھر بھی گئے. دس از ناٹ ٹرو. وی کین ناٹ ایکسپیکٹ دس فرام نواسہ رسول. حضرت حسین واز کیلکولیٹو. حضرت حسین ہیڈ بلیف کہ حضرت حسین کو سکسیس ملے گا, اور حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وزڈم کے ساتھ ساری چیزیں کی اور بہت جسٹس کے ساتھ, بہت سینسیبلٹی کے ساتھ. لیکن دا خبیث ابن زیاد اس کی طرف سے ایروگنس آئی جس کی وجہ سے واقعہ ہوا. بہرحال اس واقعے میں ہمارے لیے لرن کرنے کو بہت کچھ ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح سیرت پہ, حضرت حسین کی صحیح سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, اور اہل بیت کے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی سیرت فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اینڈنگ میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ابن زیاد کو خبیث کہا. ٹھیک ہے نا, بہرحال یہ لوگ اس لیول کے اوپر ہیں جو حاکم وقت ہے, جس کا آرڈر ہے, یہ اس کو خبیث نہیں کہہ سکتے, اس کو ملعون نہیں کہہ سکتے, اس کو ظالم فاسق فاجر نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ابن زیاد تک کے لیول پہ رہتے ہیں. چونکہ اہل خبیث لوگوں کا مذہب ہی یہ بن چکا ہے کہ آپ نے جو بھی حکمران آ جائے ظالم فاسق فاجر, آپ اس کو ظالم فاسق فاجر بھی نہیں کہیں گے. آپ اس کے جو آگے عمال ہوں گے نا, اس کے گورنر ہوں گے, اہلکار ہوں گے, ان تک رہیں گے. لیکن یہ چیز آج اوپن ہو چکی ہے پوری دنیا کے سامنے کہ اصل بندہ, مثال ہے, اصل بندہ جو ہے وہ پیچھے ہیڈ ہوتا ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے, جس کے آرڈرز کے اوپر ساری موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ اصل ذمہ دار ہوتے ہیں. جو نیچے والے ہوتے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی حضرت حسین کے بدلے لیے وہ یزید کی حکومت کے جو اہلکار تھے, وہ چونکہ اس وقت بچے ہوئے تھے. یزید تو مارا گیا تھا 3 سال کے اندر ہی, جو اس نے ظلم و ستم کیے, اور اس کے اوپر محدثین نے کیا لکھا ہے کہ کس طریقے سے جب اس نے یہ ظلم کیے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو نمک کی طرح پگھلا دیا. تو بہرحال مطلب آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ لوگ صرف حضرت حسین کے اسٹرگل کو ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں یا پھر یزیدوں کی وکالت کر سکتے ہیں, اور حضرت حسین کی سیرت کو یا پھر ان سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں کے سامنے عام نہیں کر سکتے کہ کہیں ان کو عام ہوتے ہوئے لوگ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ تو اس وقت کی ٹاپ شخصیت تھے اور ان کا رستہ اصل میں جنت کے نوجوانوں کا رستہ تھا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا تھا. بہرحال ہم سے اگر علی بھائی آپ کے لیے یا یوتھ کلب کے لیے کوئی جو ایسے الفاظ سخت نکل گئے, اس کی وجہ صرف یہی ہے, وہ دینی غیرت, حمیت اور حضرت حسین کے مشن کی وجہ سے ہے کہ ہم نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ان کے مشن کو ڈائلیوٹ نہ کریں اور یزید کی وکالت نہ کریں. اس یزید کی وکالت جس کو آپ کے اپنے اہل حدیث اکابر علماء نے, اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر, انہوں نے اس کو واقعہ کربلا کا اور حضرت حسین کی شہادت کا ڈائریکٹ ذمہ دار بتایا ہوا ہے.